اب میں گزارش کروں گا سندھ کی بے باک آواز، نوجوان کی دل کی دھڑکن، معزز شخصیت، نو منتخب ممبر سندھ بار کونسل کے بی لغاری صاحب کو آپ تمام دوستوں کی بھرپور تالیوں کی گونج میں کے بی لغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ دلتا چیو تاں دوستن جو ہکڑے ہکڑے جو نالو وٹھئے جکا مین قیادت ہے ऐं तव्हांजे ॾिनल मोहब्बतनि ऐं तव्हांजे ॾिनल इज़तनि ऐं मान जो जिक्र कजे। पर दोस्तों, मैं समझता हूँ सब दोस्तन तक पैगाम पहुंचे तो उन्हें लाइ आऊं उर्दू में थोड़ो बटे लाइनों चवंदुसि। दोस्तों, बात ये है कि وہ کہتے ہیں کہ شرفدین جمالی صاحب جی چہو، سائیں اشرف سمیع صاحب چہو کہ کمبل کو میں چھوڑوں کمبل میری جان نہ چھوڑے۔ آؤں چاہاں تو سوسائٹی رکو حیدرآباد میں سوسائٹی دیتے بھئے سائیں کال بدو پلاٹن جو ذکر دیتے بھئے، پلاٹن کھا وری گال ہے اچو تپان گال کریوں سندھ وطن جی، سندھ وطن کے خطروں ہے، دھرتی کے خطروں ہے، دھرتی تمہیں سانجے پیرن کا ایٹا ونے تھی پئی اتھے 280 گز کے پلاٹ کے تھوڑے بچھنا سے چھا کندہ سے کیا کریں گے ہم پلاٹ کو اگر دھرتی چلی جائے، قوم چلی جائے، نسل چلا جائے اور ہمارا وجود نہ رہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئے تھوڑی کڑوی باتیں کریں، سچی باتیں کریں، اپنے دل سے بات کریں، من سے بات کریں، اندر سے بات کریں، بالکل اندر کے اندر کی بات کریں۔ یہ کھیل، یہ تماشا جو 40 کی قرارداد کو دفن کر کے پاکستان میں شروع ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا دیداور ہو کے اپنے بہادری کے ساتھ سڑک پر ڈانس کرتے ہوئے خود ملال بھی نہیں آتا، ان کو شرم تک نہیں آتی، وہ یہ کہنے میں برملا ہے کہ بھائی آپ ہو کون؟ ہم کون ہیں؟ ہم ان کو کہاں سے تعارف اپنا بتائیں؟ ہم تعارف پاکستان کے بننے سے پہلے بتائیں، جب پاکستان وجود میں نہیں تھا، جب پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت سے ہم ان کو اپنا تعارف بتائیں۔ اس وقت میں وارث ہوں اس کا جس نے نعرہ دیا تھا وطن یا کفن، آزادی یا موت، سوریہ بادشاہ، جس کے ساتھ جس نے 33 برس میں بڑی جوانی میں آخری رات بھی شطرنج کا کھیل اس انگریز کو جیتنے نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کل قوم یہ مت سمجھے کہ پیر پگاڑو مایوس ہو گیا تھا۔ ہم وارث ہیں اس کے، ابھی پاکستان کا وجود نہیں ہے۔ آپ ہمیں تانے دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو ہم کون ہیں، تو پھر سنو، یہ پاکستان
جس کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ مریخ پر بناتے، آپ اس کو ستاروں پر بناتے، آپ اس کو جوپیٹر بناتے، کہاں بناتے؟ اس کا پاکستان کا وجود ایک شخص نے رکھا تھا، ایک شخص کے ووٹ نے رکھا تھا، جس کا نام سائیں شیم سید ہے۔ آپ کیسے اس شخص کو دفن کر سکتے، اس تاریخ کو دفن کر سکتے جس نے اس پاکستان کا وجود رکھا؟ قائد اعظم کیسے پاکستان بنا سکتا تھا اگر سن کا وہ بوڑھا شیر تمہیں ووٹ نہیں دیتا، سن شامل نہیں ہوتی؟ آپ ہمارے ساتھ ڈرامے مت کھیلو، اس سندھی قوم کے ساتھ ڈرامے مت کھیلو، اس چھوٹی قوموں کے ساتھ ڈرامے مت کھیلو۔ میں نے لاہور میں کہا پنجاب تھا ہی نہیں، سکھوں کے ساتھ تھا۔ میں آتا ہوں فیض سمو کی الیکشن کی طرف، پنجاب تھا کہاں؟ جس ملک کا 7 سال تک آپ قومی ترانہ نہ بنا سکے، ماؤنٹ بیٹن کے پاس 1948 میں شرف چند جلوالی صاحب، لیاقت علی خان انڈیا میں گئے، انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا بنگالی کہتے ہیں، بنگالی لینگویج میں ترانہ بناؤ، اور سندھ کے لوگ کہتے ہیں سندھی میں بناؤ، پنجاب کے لوگ کہتے ہیں اس میں تھوڑا رنجیت سنگھ دا بھی جڑا ذکر ہوئے۔ تو ترانہ کیسے بنے؟ انہوں نے کہا یہ ایسے بنے کہ صرف شاد ہو، باد ہو، باقی فارسی ہو۔ میرے دوستو، ہم تاریخ کے شاگرد ہیں، ہم تاریخ جانتے ہیں، ہم اس ملک کی خدا کی قسم پہلے دن سے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ماں جو بیٹے کو جنم دے وہ اپنی بیٹے کا گلا گھونٹ سکتی ہے، ہم سندھی کیسے پاکستان کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، اس ریاست کا گلا گھونٹ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو اپنے اعمال عقل درست کرنے ہوں گے، صحیح کرنے ہوں گے۔ بلوچستان میں نوروز خان، کسی نے نام سنا؟ وہ پہاڑوں پر چڑھ گیا تھا، بریگیڈیئر ریاض اس کے پاس کیا؟ قرآن دینے اور لینے کا رواج بریگیڈیئر ریاض نے ڈالا تھا۔ اس نے کہا، بریگیڈیئر ریاض نے کہا کہ آپ نیچے اتر آؤ، بلوچوں کو سب حقوق ملیں گے۔ آج آپ بلوچوں کو کہتے ہو آپ اپنی نفرت پاکستان کے خلاف ختم کرو۔ نوروز خان کے 4 بیٹوں کو حیدرآباد میں پھانسی پر ٹانگ دیا گیا، 3 بیٹوں کو سکر میں ٹانگ دیا گیا۔ بوڑھا نوروز خان جب حیدرآباد میں آیا، پھانسی کی وجہ سے اس کی مونچھ نیچے تھی ایک بیٹے کی، آپ نے اس مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تھا میرا بیٹا قبر میں جائے تو پتہ چلے ایک بلوچ کا بیٹا قبر میں جا رہا ہے۔ غیرت کے ساتھ آپ نے تاریخ عطا پڑھو سماجی پیاس، آپ نے ہمیں چھوٹی سماجی پیاس پڑھائی، لوگوں کو کہاں رکھا ہے؟ سن جا رہی ہے دوستو، 120 کے گز کے پلاٹ کو چھوڑو خدا کے واسطے۔ آج جو وکیلوں پر ذمہ داری ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوئی۔ ہم آئے 2 مقصد کے لیے، ایک تو فیض سمو جو بادرانہ قیادت ہے، ہم چاہتے ہیں، میں کھلا ڈلا آدمی ہوں، بات سیدھی کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہانے مستانے دلرانہ بادرانہ قیادت چاہیے۔ اب سندھ میں کاسمیٹک پولیٹکس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پرسوں سندھ بار کونسل میں بولی لگی، لوگ بکتے رہے، ہے کوئی خریدار تو کیبی کا ڈھونڈ کے لاؤ۔
पता चले तुम्हें, अरे तुम हमें क्या खरीदोगे? वो लोग जिनके सामने सोने का ढेर और ठेलों का ढेर, पत्थरों का टीला एक मानित हो, उनको तुम क्या खरीदोगे? दोस्तों, मैं यकीन करो फटे दिल से आपके पास आया हूं। मुझे ये मौका फिर जिंदगी दे या न दे, मेरे एक एक कदम पर मेरा दुश्मन घूमता है, लेकिन कम से कम मैं सच्ची बातें कहूंगा, दिल की बातें कहूंगा आप लोगों से। आप वकीलों की तरफ जो शर्फ जमाली साहब ने बात की, बहुत बड़ी बात की। अशरफ साहब बहुत बड़ी बात की शरफ जमाली साहब ने, कि लोगों से खवाम खा मत उलझे, लोग हमारी ताकत है, हम उनकी ताकत है। गरीब है, मिस्कीन है, लाचार है, बेबस है। यकीन करो आज वो जब पॉलिटिकल पार्टीज खत्म है, कौन सी सियासी जमात है? 47 फॉर्म, ये जमात कौन सी जमात? जमात एक ही है। अगर मानो या ना मानो, इस पाकिस्तान में अब जमात सिर्फ फौजी जमात जाके बची है, कोई सियासी जमात नहीं है। सियासी जमातें सब दफन हो चुकी। आखिरी वेंटिलेटर आप वकीलों लोगों का, ये लोगों से वो वेंटिलेटर भी छीनना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जो हम कब तक नहीं होने देंगे। ये हाथ उठाओ। मैंने लाहौर में भी रेफरेंडम लिया था, मेरी बहनें बेटी हैं, हाथ उठा के सब बोलो, ये मुल्क किसी फौजी ने बनाया था या किसी वकील ने बनाया था? पहले मैं पूछूंगा, ये मुल्क फौजी ने बनाया था? ये मुल्क वकील कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और साइंसियम से मिलकर बनाया था? फिर ये मुल्क बनाए चलाएगा भी वकील, बचाएगा भी वकील। 26वीं 27वीं आईनी तहरीर लड्डू में बैठा लड्डू उठाए, अरे खुदा जी का मार पवे, कम तमा करो, शर्म असा के दोचे, काम ये करे, डूब के मैं मरता हूं। मेरा दिल कभी कभी इनके काम देख के कहता है, मेरी बहन कोई मुझे अबाया दे दे, मैं अबाया पहन के चलूं। इनको तो शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है। काय की जमहूरियत, काय की पार्टियां आसिम मुनीर के सामने सब ढेर के ढेर हैं, कलमा गो है ये गाना बोलने वाले तो वो सिर्फ वकील हैं जो बोलते हैं। जब तुझी निरड़ते नमाज जो निशा तो वो इबादत भला के इंसान जी छो। अगर तेरे सर पर नमाज का टीका है और तू सजदा करता है, तो फिर तू किसी फौजी आमिर को क्यों पूछता है? ये मैं तुमसे सवाल करता हूँ। आए फिर सच्ची बातें करें, कड़वी बातें करें। हम मर जाएंगे, हर एक बंदे की यहाँ जो भी बैठा हुआ है, जो दुनिया में आना है, उसकी एक कब्र है, कहीं न कहीं उसकी एक कब्र है। उसने मरना है, किसी ने 30 साल में, किसी ने 40 साल में, किसी ने 60 साल में, किसी ने 90 साल में, लेकिन एंड उसका मौत है। गुरु रजनेश कहता है अपने 11 लेक्चर में, आज टूटा है जीने का तो सबको हुनर आता है, लेकिन हुनर तो ये आना चाहिए
کہ کوئی مرے کس حسن کے ساتھ، کیسی حسین اس کی موت ہو، جو لوگ بشیر خان قریشی کی طرح آج بھی اس کے عقیدت مند ہوں، اس سے محبت کرتے ہوں۔ ہم کوئی دیش بھکتی کا سبق نہیں پڑھانے آئے، یقین کرو میں آخری بندہ ہوں گا جو اس ملک کو مضبوط ترین ریاست دیکھنا چاہتا ہے، لیکن 26ویں 27ویں آئینی ترمیم یہ کاسمیٹک کے آغا جیسے لوسی قسم کے ججز جو کہتے ہیں your position is not maintainable، اور وہ انگریزی بھی بولے تو چیگم ڈال کے بولے تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، حیا نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی۔ وہ بندہ جس کو حیدرآباد بار جوتا مار رہی تھی میری صورت میں، وہ بندہ جو 3 دن حیدرآباد میں عدالت نہیں چلا سکا، آپ نے ہائی کورٹ سے اٹھا کر آپ نے اس کو فیڈرل کورٹ کا جج لگا دیا، وہ کل اب ٹیم کا فیصلہ کرے گا، وہ میری دھرتی کا فیصلہ کرے گا، وہ لینڈ کا فیصلہ کرے گا، وہ میرے گھر اجڑ کا فیصلہ کرے گا۔ میں تمہیں کاٹ کے پھینک نہ دوں؟ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ریاستیں سے کوئی ریاست چلتی ہے، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں برملا گلا پھاڑ کے فوج دنیا میں اس وقت ہم نے جو جنگیں دیکھی، اپنا جو اسرائیل نے بدماشی کی، ایک طاقتور فوج ملک کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ فوج جو سیاست سے دور ہو کے اپنا بارڈر پر کھڑی ہو، لوگوں کی حفاظت کرے، چوکیدار ہو، نہ کہ وہ مالک بن جائے اور ہمیں بتائے آپ ہو کون۔ آپ تو سارے ذہنی مریض ہو۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلیں گے بھائی جان۔ آپ ہمیں ہٹائیں گے، دوسرے آئیں گے، دوسروں کو ہٹائیں گے، تیسرے آئیں گے، یہ نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان شروع ہی اس دن سے ہوا تھا جس دن ایک شخص نے کہا تھا وطن یا کفن، آزادی یا موت۔ میرے دوستو، میں آپ دوستوں کے پاس آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، خدا گواہ ہے، ادر سائیڈ کے جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم وکیل ہیں۔ جیسے شرف بھائی نے کہا ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھیں، ہمیں پیپلز پارٹی سے کیوں نفرت ہو سکتی ہے؟ وہ ایک جمہوری پارٹی ہے، لیکن بھائی جمہوریت لاؤ تو صحیح۔ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے تو پھانسی پر نہیں چڑھ گیا تھا کہ آپ جلو کی پوجا پاٹ میں لگ جاؤ، اس لیے تو انہوں نے اپنے تختے دار پر نہیں لٹکا تھا۔ مجھے یہ بتائیں، بے نظیر کے بیچے میں گولی اس لیے تو نہیں لگی تھی آپ ان طاغوتی قوتوں کے سامنے بلاول صاحب سر پر سجود ہو جائیں اور ان کی پوجا پاٹ میں لگ جائیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وکیل رول آف لا میں یقین رکھتا ہے، آؤ مل کے اس ملک کو بنائیں، اس ملک کی مالکی کریں، نہ یہ ملک بچے گا۔ یہ جو کر رہے آخری ڈاکیومنٹ سائن تھا، آخری کاغذ اس ملک کو قوموں کے بیچ ایگریمنٹ تھا، وہ 73 کا آئین تھا جس پر ہزاروں سوال ہیں، لیکن پھر بھی سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ کبھی 27ویں امینڈمنٹ میں نے حیدرآباد میں کہا بلاول صاحب کے لیے احترام، لیکن کیا نواز صاحب نے نانے کے لیے بتائے گا؟ کیا نانا سے غلطیاں رہ گئی تھی آئین میں؟ آپ پھر یہ اون کرو
کہ ان سے غلطیاں رہ گئی تھی اور نواسا ان غلطیوں کو درست کر رہا ہے. 30 سال لگے اس آئین میں سے جنرل ضیاء الحق کا نام نکالنے میں. آپ 30-40-50 سال کے سفر کے بعد، لوگوں کی موتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، 40 سال کے بعد دوسرے جنرل کا نام لے آئے آئین میں. یہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. ہم کھلے لوگ ہیں، آؤ ہمارے سے ڈیبیٹ کرو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن خدا کے واسطے، رسول کے واسطے ہم کہتے ہیں اس ملک پر رحم کرو، غریبوں پر رحم کرو. کیا اس ملک کے لوگوں کا حق نہیں ہے وہ اٹلی کے لوگ جیسی زندگی جیے، وہ ماسکو کے لوگ جیسی زندگی جیے، وہ سڈنی جیسے لوگوں کی زندگی جیے، وہ لندن اور امریکہ کے لوگوں جیسی زندگی جیے؟ کیا ان لوگوں کا یہ حق نہیں ہے؟ آپ نے ان کو جانور سمجھ لیا ہے اور جانوروں کی طرح چلائیں گے. یہ بات کم از کم مجھے منظور نہیں ہے. شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کہا کوڑیوں پوچھن کیچ، کوڑیوں پوچھن کیچ ہوت نہ پوچھے ہیکڑی، جنی جو پنر سی پیچ سے پانے تھی جو پدریوں. جو وطن دوست لوگ ہوں گے وہ بالکل عیاں ہوتے جائیں گے اور وہ عیاں ہو رہے ہیں. دوستو، میں یہاں آپ کے ہوتے ہوئے ایک چیز اور پڑھوں. میں شدید اور شدید مذمت کرتا ہوں پاکستان بار کونسل کے ووٹ کے لیے جس طریقے کی منڈی سجائی گئی اس کی میں تمام کرتا ہوں. باقی اللہ اسانا ایکڑا دوست ہے منظور سولنگی بیت چیوا وہ آخر میں پڑھا بلا. منظور سولنگی نے کہا اسانجا ریٹ ودرایو اسی تو وکامنی چاہیوں تھا. اسانجا ریٹ ودرایو اسی تو وکامنی چاہیوں تھا. اساں میں جان جعفر جی، اساں میں ساہ صادق جو، اساں میں جان جعفر جی، اساں میں ساہ صادق جو، اساں میں چت چنے سر جی، اساں افعال اعمال میں قادن جا، اساں جتی میں جڑیل کوکا جالن جار جا. اساں جا ریٹ ودرایو آم تا وکامنی چاہیاں تو. مہربانی تاں دوستان جی لکھ تورا احسان فیض سمو تمہاں کے دو کو نبی دو. اساں گر چریو ہے بھی رہندو چلو بابا ٹھیک ہے وری سدو کندا سیس بابا یہ نہ کر فیض پان جڑو مانوا پہنچی ویندا سیس آفس میں دوستا. لیکن ان کے بنمبری نہیں دیا. نو جیسی ڈٹوا اس سے تو مانوا صاف مانوا ان کے سیاست نہیں دیا. وہ پنجے مانن جو درد رکھن وارو مانوا ووٹ تمہاں جو ہے تمہاں جے ضمیر جو ہے پر آؤں تاں کے صرف یہ بتائنا ہوا سندھ ڈکھے نے حالتن ماں پئی گزرے. خدا جے واسطے ان سندھ تے رحم کریو، سندھ جے مانو تے رحم کریو. غریب مانو جے وٹ ہکڑی بکری ہے انہیں مانو جی نگاہ تمام ہے. جس کے پاس ایک ٹھیلا ہے 10 کلو وہ روزانہ مال منڈی سے لے کے بیچتا ہے، اس کی آنکھ آپ لوگوں میں ہے. اس کو مہربانی کر کے مایوس مت کرنا. فیض صاحب آپ بھی آ جائیں گے. اگر آپ کے بھی کام قادن جیسے ہوں گے تو پہلا میں آدمی ہوں گا جو آپ پر تنقید کروں گا. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، آپ کے محبتوں کا. ساتھ سلامت سن سلامت ہمیشہ انشاءاللہ ساتھ ہے. آخر میں فیض احمد فیض کی 2 لائنیں. ہے ہمت تو کر فردوس سے پری اپنی، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب ہی بہتر ہے. تھینک یو.